السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید اس چینل کے اوپر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کو سنیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہم کو نوازیے۔ لیجیے تقریر پیش ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، ایک سورت پڑھی ہے قرآن کریم کی آپ حضرات کے سامنے۔ اس کا ترجمہ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کوئی بھی قسم کھاتا ہے اپنی بات کو مضبوط اور سچ ثابت کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ کوئی قسم کھاتا ہے جان کی، تو کوئی قسم کھاتا ہے ماں کی، کوئی باپ کی، کوئی سر کی، کوئی قرآن کی۔ یعنی جس کے نزدیک جو چیز اہم ہوتی ہے وہ اسی کی قسم کھاتا ہے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور مضبوط ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کئی قسمیں کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک قسم ہے زمانے کی، والعصر، پورے زمانے کی قسم کھا کر کے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے اور نقصان میں ہے۔ اب کون لوگ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں؟ آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ اولاً تو فرمایا کہ سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر یہ لوگ یعنی جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امت کہا گیا ہے اس امت محمدیہ کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے، اس امت کو بہترین امت اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کی دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک دوسرے کو بھلائی کا اور نیک کاموں کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو معلوم ہوا امر بالمعروف، دین اسلام میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کاموں کو اللہ رب العزت کے یہاں پسند کیا گیا ہے، ان کاموں کو معروف کہا گیا ہے، یعنی نیکیاں۔ اور جن کاموں کو دین اسلام میں منع کیا گیا ہے کرنے سے، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے سے، ان کو کہا گیا ہے منکر، یعنی برائیاں۔ تو امر بالمعروف، امر کے معنی حکم کرنا، امر بالمعروف ایک دوسرے کو بھلائی کا، نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یہ اس امت محمدیہ کی جو ہے خاص صفت بتلائی گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسی فریضے کی بنیاد پر اس امت محمدیہ کو دوسری امتوں پر فوقیت حاصل ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے امت کا دین سے وابستہ رہنا ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو
اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو روکنا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو روکنے کے طریقے بتلائے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، یعنی کسی کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھے، اب وہ برائی کرنے والا چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب برابر ہیں۔ من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ سے روکنے کی کوشش، مثال کے طور پر ہماری اولاد ہے، اگر کوئی غلط کام یا کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے مثال کے طور پر، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ یا کسی سے ہماری بے تکلفی اتنی ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ ہم پکڑ لیں گے تو وہ برا نہیں مانے گا۔ کسی اجنبی آدمی کا پکڑ لو تو جھگڑے کے لیے تیار ہو جائے گا وہ۔ یعنی اگر اولاد ہے، کوئی غلطی یا گناہ کر رہی ہے، اس کو اگر ایک دو مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو اس کا بھی سہارا لیا جائے۔ من رآ منکم منکرن، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی سمجھا کر کے، بجھا کر کے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا وعیدیں آئی ہیں وہ سب بتلا کر کے انسان کوشش کرے کہ اس برائی کو روکا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے ہم سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ الٹا ریئیکشن کرے گا، جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، تو حتی الامکان کوشش کرے سمجھانے کی۔ لیکن اگر بات بگڑنے کا اندیشہ ہو فَبِقَلْبِهِ، تو اس برائی کو، اس گناہ کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے، اپنے دل کے اندر کوئی برائی اگر ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ کو، اس برائی کو دیکھ کر کے آپ اگر اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا تسلیم نہ کر سکے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ خود شامل ہو گئے ان کے ساتھ میں۔ ایک برائی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھی، اپنے دل کے اندر آپ نے اس کو برا نہیں جانا۔ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ ہم گانے بجانے سے بہت دور رہتے ہیں۔ ایک تو دور رہنا ہے کہ خود کو شوق نہیں ہے، اور دوسرے دور اس طور پر رہنا ہے کہ باپ کا ڈر ہے، ماں کا ڈر ہے، لیکن پھر کبھی موقع مل جاتا ہے تو اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر کہیں بجتا ہوا دیکھ لے یا ناچ گانا کہیں ہو رہا ہو تو اس انسان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شامل ہو گیا اس میں یا دلچسپی لے لی تو اب وہ بھی اس میں شامل ہو گیا کرنے والوں میں۔ تو برائی کوئی بھی ہو، کہ ایک انسان چوری کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے تو ہم یہ 3 درجے بتلائے گئے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر اس کی بھی ہم طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم ہم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانیں۔ اس سے آگے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے بڑوں کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹکرا رہا ہے، تو اب اگر ہماری اور آپ کی سوچ یہ بن جائے، یہ سمجھانے کی ذمہ داری اور منع کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ علماء کے ساتھ خاص کر دینا یا کسی تنظیم کے ساتھ خاص کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں پر موجود ہوں اور کوئی برائی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس برائی کو روکنا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ گھر کا ذمہ دار باپ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں باپ کے، مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف،
حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ باپ جو گھر میں موجود تھا اذان کی آواز سن کر کے مسجد کی طرف چل دیا، لیکن گھر میں اس کی بالغ اولاد ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں۔ اب ان سے ایک مرتبہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے انسان کہ ہاں ہم اپنی اولاد کو اٹھا دیں نماز کے لیے، یا دوسرے کام میں لگی ہے تو اس کو متوجہ کر دیں۔ فجر کی نماز میں سب بوڑھے باڑے دکھتے ہیں، نوجوان نہیں دکھتے، نئی نسل نہیں دکھتی مسجد کے اندر۔ اب یہ ذمہ داری ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کی، کیونکہ نوجوان تو سوتا ہی اتنی دیر میں ہے کہ صبح فجر میں اٹھ جائے تو ممکن سی بات ہے۔ دین کے کام کے لیے اگر کوئی کام کہہ دیا جائے دین کی نسبت سے تو اس کو 9 بجے نیند آنے لگے گی کہ نہیں ہمیں سونا ہے، اور موبائلوں کے اندر نہ جانے کتنی رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی انسان کو۔ پہلے ہمارے بڑے جب نیند نہیں آتی تھی رات کو کسی وجہ سے تو وضو کر کے مصلی پکڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اور آج کی نسل موبائل اٹھاتی ہے، موبائل سے دل لگائے ہوئے ہی ہے۔ تو یہ نئی نسل سوتی ہی اتنی دیر میں ہے کہ فجر میں اٹھ جائے یہ ممکن سی بات ہے۔ اب بڑے بوڑھے اٹھ کر کے مسجد چلے آتے ہیں، اپنی اولاد کو اس ڈر سے اٹھانا پسند نہیں کرتے کہ کہیں ہماری اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ آپ 15 منٹ کی آدھا گھنٹے کی نیند خراب کرنا پسند نہیں کرتے، اور وہی آپ کی اولاد ایک نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ کی طرف جا رہی ہے، آپ کو پسند ہے؟ جہنم کی طرف جا رہی ہے آپ کی اولاد نماز چھوڑ کر کے، یہ آپ کو پسند ہے؟ لیکن 10 منٹ اس کی نیند خراب کر دیں یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ اولاً تو ہمارے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو اپنی ذمہ داری اور فکر کے ساتھ میں سونا چاہیے، جلدی سونے کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے، فجر کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب بڑے ہو گئے، باپ کا سہارا چھوڑیے، اور اگر نہیں اٹھتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر باپ اپنی اولاد کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اور چاہے گھر میں بیوی ہو چاہے بیٹیاں ہو، سب کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کو مسجد تک لائے، اور گھر میں بہو بیٹیوں کو اٹھاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے اٹھیں، اب اگر وہ نہ پڑھیں تو اب باپ بری ہے اس بات سے کہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے کوشش کر لی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کوشش کر سکتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتلا سکتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے غلط کیا ہے وہ آپ بتلا سکتے ہیں، لیکن کسی کو آپ سیدھے راستے پر لے جا کر کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارے بڑے بوڑھوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں اپنے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اذان کی طرف، مسجد کی طرف متوجہ کرنا۔ اب آپ کے کہنے سے، آپ کی پوری کوشش کرنے سے اگر وہ مسجد تک نہ آئے تو آپ اب بری ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہم نے کوشش کی پوری، اولاد آپ کی ناراض ہو جائے اس کی فکر نہ کریے، لیکن آپ اس کی ناراضگی کی فکر لے کر کے اس کو نہیں اٹھائیں گے کہ اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے، اور پھر یہی اولاد آپ ہی کا گریبان پکڑے گی، ابا ہی نے نہیں اٹھایا تھا ہم کو۔ تو گھر کا انسان جو مکھیا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہر انسان نگہبان ہے، اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو جو گھر کے بڑے بوڑھے ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اب اگر ان کی اولاد نماز چھوڑے یا قرآن سے دور رہے یا غلط لباس پہنے یا غلط چیزیں دیکھیں یا گناہ کی طرف ملوث ہو، ان سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھلانا، بتانا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ یہ ہمارا جو دھرم ہے، ہماری یہ اسلامی تعلیم ہے، اور جو ہماری دینی تہذیب ہے، اس تہذیب کے اوپر ہماری اولاد چلے۔ کوشش کرنا چاہیے۔ اب کوشش کے باوجود اگر وہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو کہے باتوں پر عمل کی